بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو زکوٰۃ کے تعلق سے چل رہی ہے. زکوٰۃ کی حکمت اور زکوٰۃ کی مشروعیت کی مصلحت اور زکوٰۃ کی مقدار کہ کتنے نصاب پر کہ شریعت نے کتنے مال کو یا دولت کی کتنی مقدار کو آدمی کے دولت مند ہونے کے لیے مقرر کری ہے، اس کے سلسلے میں سابقہ گزشتہ لیکچر کے اندر گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ مصارف زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے گی. تو جس طریقے سے ہم اس بات کو جان چکے کہ 20 دینار سونا اور 200 درہم چاندی یعنی 90 گرام سونا یا 630 گرام چاندی یا 5 اونٹ، 30 گائیں یا 40 بکریاں چرنے والی کا اگر کوئی مالک ہوگا، اس کی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اگر اس کے پاس یہ سامان ہوگا اور 1 سال اس کے پاس یہ سامان رکھا رہے گا، خرچ نہیں ہوگا، تو اس سیونگ پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. سونے اور چاندی پر جو زکوٰۃ کی مقدار شریعت نے مقرر کی ہے وہ 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 پر 2.5% زکوٰۃ سونے چاندی اور ان کے بمقدار اگر نقد پیسہ ہو. آج کے زمانے میں کیونکہ کاغذ کا کرنسی ہے، پرانے زمانے میں سونے اور چاندی کی کرنسی ہوتی تھی، پھر تانبے کے سرکاری سکے چلنے شروع ہوئے تھے، اس کے بعد سے نقد پیسے کا مسئلہ سامنے آیا. اور جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اشارہ کیا تھا کہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ پیسے کی زکوٰۃ کو کس طریقے سے مانا جائے گا. تو اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے کہ جس کے پاس اتنی مقدار رہے گی تو اس کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جانوروں کی زکوٰۃ میں ذرا تفصیلات ہیں، تو وہ حضرات ہمارے کسان بھائی جو واقعی اس طریقے کے چرنے والے جانور رکھتے ہیں، خاص طور سے یہ جو ریگستانی علاقے ہوتے تھے جہاں خانہ بدوش کنبے ہوا کرتے تھے، جو جانوروں کو پالتے تھے اور مویشی ان کی اصل مال اور دولت ہوا کرتی تھی، ان کے لیے اصلاً یہ قانون تھا. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے عرب کے جو بدو قبیلے تھے ان میں اکثریت انہی کی تھی، تو اس کا ایک نظام ہے کہ 5 اونٹ پر 1 بکری ہوتی ہے، پھر ایسے ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو اس کی ضرورت ہوگی تو وہ معلوم کر سکتے ہیں، ان کو وہ چارٹ پورا مہیا کرایا جا سکتا ہے. یہاں بتانے سے اس طریقے سے آپ کو یاد نہیں رہے گا. ایک بہت اہم بات ہے جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ عروض تجارت، مال تجارت پر بھی شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے. مال تجارت میں کچھ قدر تفصیل ہے، تو وہ حضرات کے جو تاجر ہوں ان کو کسی معتبر عالم سے، کسی مفتی سے اپنے بزنس کی نوعیت کو پورا سامنے رکھ کر، کیونکہ بزنسوں کی نوعیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، اپنے بزنس کی نوعیت کو پوری عالم کے سامنے رکھ کر اس پر جو ہے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگانا چاہیے. تمام وہ پیسہ جو انویسٹ ہے، جو دکان پر، گودام میں، فیکٹری کے خام مال کی صورت میں، را مٹیریل کی صورت میں جو موجود ہے اور سال بھر وہ موجود رہتا ہے، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، تو ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بھئی اس دکان میں 20 لاکھ کا مال ہمیشہ رہتا ہے، 5 لاکھ کا مال ہمیں رہتا ہے. چھوٹی دکانوں میں 50,000 کا مال روزانہ رہتا ہے، صبح آتا ہے شام کو بک جاتا ہے، اتنا مال اس میں ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ جو را مٹیریل ہے اس پر زکوٰۃ لگی، اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. وہ چیزیں کہ جو ٹولز ہیں، علماء نے کہا کہ صاحب ترازو ہے، تیل کے ناپنے کی چنگی ہے نا،
مہمان گراہکوں کو بٹھانے کے لیے جو صوفہ کرسی ہے نا، سامان کو سجانے کے لیے جو شیلف ہے، ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ریفریجریٹرز ہیں، سامان کو بنانے کے لیے جو اوزار ہیں، جو فیکٹری کی مشینیں ہیں، ٹولز ہیں، جو فیکٹری کی بلڈنگ ہے، یہ سب چیزیں زکوٰۃ میں نہیں شامل ہوتی۔ اب کیونکہ تفصیلات بہت طویل ہو سکتی ہیں، تو آپ حضرات اپنے اپنے بزنس کی نوعیت کو سامنے رکھ کر علماء سے مشورہ کر کے اس کی زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ گھروں میں رکھے زیور کی زکوٰۃ تو نکال دیتے ہیں، کیونکہ الذھب والفضہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، تو سونے اور چاندی کا ذکر آتا ہے تو لوگ سونے اور چاندی کی دے دیتے ہیں، اور سیونگ اکاؤنٹ میں کچھ پیسہ رکھا ہوتا ہے، گھر میں رکھا ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ لیکن جو اصل یہ دولت ہے نا، کروڑوں کا جو انویسٹمنٹ مارکیٹ میں جو لگا ہوا ہے پیسہ، جو دولت سیف ہے، جو دولت بڑھ رہی ہے، پنپ رہی ہے، زکوٰۃ ہے اصلاً مال نامی پر، اس مال پر جو بڑھتا ہے۔ جانور چرتے ہیں، بڑھتے ہیں، فروا ہوتے ہیں، 2 سے 4 ہوتے ہیں، ہے نا۔ سونے اور چاندی کو اللہ نے مال نامی مانا ہے۔ اس کا بھی ایک کنسیپٹ ہے، اس مصلحت کو بھی سمجھیے کہ پیسہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ مال نامی ہے خلقتاً، یہ ہے نا، اللہ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ مال نامی ہے، اس سے انسانی ضروریات پوری ہونا چاہیے۔ اب آپ نے اس مال کو مارکیٹ میں نہ لگاتے ہوئے اپنی تجوری میں بند کر رکھ دیا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا 2.5% جو غریب تک کسی نہ کسی صورت پہنچتا۔ آپ کوئی سامان خریدتے تو آپ جس سے سامان خریدتے وہ اس میں سے اپنے مزدور کو تنخواہ دیتا۔ آپ ایک 500 روپے کی چیز خریدتے، اس سے دکاندار اپنے نفع میں سے، اپنے اخراجات میں سے مزدور کو تنخواہ دیتا۔ آپ کے 500 روپے کا کچھ حصہ غریب کے گھر میں جا کر روٹی روزی بنتا، وہ اس سے صدقہ کرتا۔ آپ سامان خریدتے تو مارکیٹ میں پیسہ سرکولیٹ ہوتا، حمال کو پیسہ ملتا، مزدور کو پیسہ ملتا، رکشے والے کو پیسہ ملتا۔ آپ نے یہ پیسہ مارکیٹ میں سرکولیٹ نہ کرتے ہوئے اپنی تجوری میں بند کر کے رکھ دیا، تو اب ضروری یہ ہے کہ اس کے 2.5% جو کسی نہ کسی طرق پر قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ غریب تک پہنچ جاتا۔ آپ نے روکا ہے تو اب غریب تک اس کا حصہ پہنچانا ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ جو اسلام کا اقتصادی نظام ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں نفقہ ہیں، جس میں صدقے ہیں، جس میں مختلف قسم کے انفاقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمت افزائی کی ہے، ثواب رکھا ہے، یا جو میراث کا نظام ہے کہ یہ دولت مالداروں کے ہاتھ میں سرکولیٹ نہ ہوتی رہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ جن لوگوں نے گہرائی سے کام کیا ہے، کیپٹلزم پر جن لوگوں نے غور کیا ہے، کیپٹلزم میں یہی ہے کہ دولت امیروں کے درمیان سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، امیر اور امیر ہوتا جاتا ہے، غریب اور غریب ہوتا جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت ایک طبقے کے، ایک حلقے کے ہاتھ میں ہے نا، ان کی جاگیر بن کے نہ رہ جائے، بلکہ دولت معاشرے میں بٹتی جائے، دولت معاشرے میں پھیلتی جائے۔ تو مالے جو جمع پیسے پر زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن تجارت کے پیسے پر، جو بزنس میں پیسہ لگا ہوا ہے، جو دکان ہے، اس کی زکوٰۃ بہت سے لوگ شاید نہیں دیتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کچھ کنفیوژن ہے، ان میں سے ایک بڑا کنفیوژن یہ ہے کہ تجارت، جو تاجر حضرات ہیں، جن کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، جن کی بڑی بڑی شاپس ہیں، گودام ہیں، بڑے بڑے مال کو ادھر سے ادھر سپلائی کرتے ہیں، تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا شریعت کی روشنی میں مسائل کو سمجھ کر کہ ان کا کتنا مال ہمیشہ ان کے پاس رہتا ہے، ادھر سے ادھر ٹرک سپلائی ہو رہے ہیں، تو کروڑوں کا، کھربوں کا مال ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ لگنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ خواتین کے پاس جو چھوٹا موٹا پہننے کا زیور ہوتا ہے، مڈل کلاس کے پاس جو چھوٹی موٹی سیونگ 2-4 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اصل جو ملک کی دولت ہے، اصل جو قوم کی دولت ہے، اصل جو پیسہ ہے، وہ تو مارکیٹ میں ہے، بزنس میں ہے۔ اگر اس کی زکوٰۃ غریب تک نہیں پہنچے گی تو اسلام کے نظام زکوٰۃ سے جو غربت دور ہونے کا فارمولہ ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عروض تجارت، بہت تفصیلات ہیں فقہ کے اندر، اساتذہ جب پڑھاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو بہت تفصیلات ہیں عروض تجارت میں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہماری فقہ کی کتابیں اس وقت لکھی گئی ہیں، کوئی کتاب آج سے 500 سال پہلے لکھی گئی ہے، کوئی کتاب آج سے 300 سال پہلے لکھی گئی ہے، کوئی کتاب آج سے 800 سال پہلے لکھی گئی ہے، اور آج نقل و حرکت کے وسائل بدل گئے ہیں، سماج کا ڈھانچہ بدل گیا ہے، بزنس کے طریقے بدل گئے ہیں، اور آن لائن انٹرنیٹ آ گیا ہے، تو بہت سارے بزنس کے
فارمیٹ بدل گئے ہیں، بزنس کے اصول بدل گئے ہیں، بزنس کی مانیتائیں بدل گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے علماء کو بھی اس میں اپنے آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اس کو سوچنا پڑے گا. ہم کو بھی اپنے بزنس کی نوعیت کی کنسیپٹ کو سمجھ کر علماء کو اس کو سمجھا کر اور اس کے سلسلے میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر یہ بزنس کی زکوٰۃ پورے طریقے سے نکل جائے تو شاید امت کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا کہ جس سے بہت سارے امت کے وہ کام، بہت سارے وہ اجتماعی کام، بہت سارے وہ انفرادی کام، بہت سارے غریبوں کے وہ مسائل، تعلیم کے وہ مسائل، امت کے وہ مسائل کہ جو زبوحالی کا امت شکار ہے، جو بدحالی کا امت شکار ہے، وہ دور ہو سکتی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک رقم ہے، زکوٰۃ کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے لیکن کچھ حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. کچھ رقمیں ایسی ہیں کہ جو آج کل کے اس اقتصادی نظام میں ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے پاس کچھ ناجائز رقمیں آ جاتی ہیں. جیسے سیونگ اکاؤنٹس کا انٹرسٹ ہے، یا مختلف قسم کی کچھ ایسی گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں کہ جو چاہے نہ چاہیں ہمارے کچھ ملازمین کو، پرائیویٹ اور گورنمنٹ جاب کرنے والے ملازمین کو، کچھ حضرات کو اپنے آپ کو انکم ٹیکس کے، زبردست انکم ٹیکس کے جو ہے وہ ٹیکس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا خاص طور سے بزنس حضرات کو بہت سارے اپنے آپ کو الجھنوں سے بچانے کے لیے، اور بہت سارے پیسے کو کتنا شو کر سکتے ہیں اور کتنا شو نہیں کر سکتے، بڑے مسائل ہیں، نزاکتیں ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت ساری رقمیں ایسی ہیں کہ جو انٹرسٹ کے روپ میں ہیں یا جو اسلامی شریعت کے اعتبار سے ناجائز آمدنیاں ہیں، یہ ہمارے پاس انچاہے آ جاتی ہیں. اس کے بارے میں علماء نے دو رائے ہیں. بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ حرام پیسہ ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، ہم اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں، آپ اس کو بینک میں پڑا رہنے دیجئے، جس کے پاس ہے اسی کے پاس رہنے دیجئے، پھینک دیجئے جو جی چاہے گی. لیکن بعض حضرات نے اس کے بارے میں غور کیا اور کہا کہ اگر ہمارے اندر حرام مال کو حاصل کرنے کی نیت نہیں تھی، اگر ہم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی تھی، اور اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اس کو لینے سے منع کر دیتے، ایسی صورت میں جو رقمیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، بہت سارے بزنس کے سودوں کی صورت میں، بہت سارے کمیشنز کی صورت میں، بہت سارے مطلب وہ ہیں چیزیں جو حضرات اس میں مبتلا ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. جو رقمیں ہمارے پاس، نیت ہماری اگر اللہ کی اطاعت کی ہے اور ہمارے حرام پیسہ حاصل کرنے کی ہمارے اندر بالکل نیت نہیں ہے، اگر اللہ نیتیں دیکھتا ہے، ینظر اللہ الی قلوبکم، اللہ دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے، مظاہر کو اللہ نہیں دیکھتا. مظاہر میں تو بہت سے بار مجبوری ہوتی ہے، یہاں تک کہ زبان سے کلمہ کفر اگر ادا ہوا تو اللہ نے اس پر بھی معافی لکھی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے، اللہ نے کہا کہ زبان سے کلمہ کفر ادا کرنا کفر ہے، شرک ہے، جہنم رسید کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جو مجبوری میں جس کو مجبور کر دیا جائے، جس کی جان کا خطرہ ہو اور وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کر دے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر بالکل مطمئن ہو، تو ایسے کو اللہ نے معاف کیا ہے. تو اگر ہماری نیت حرام پیسے کو حاصل کرنے کی نہیں ہے، وہ پیسہ ہمارے پاس انچاہے طریقے سے آ گیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو ایسا پیسہ ہمارے پاس غلطی سے آ جائے جس کا مالک نہیں معلوم، ہم بازار گئے اور غلطی سے ہماری تھیلی میں کسی نے کسی اور کا سامان رکھ دیا، ہم نے بہت کوشش کی پتہ چل جائے کس کا ہے لیکن نہیں پتہ چلا، تو کیا کریں گے؟ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں گے، ہے نا. اس مالک کو اللہ اس کا ثواب دے، ہم صدقہ کر دیں گے. اور حرام مال ہمارے ہاتھ میں آ گیا، حرام مال ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا، اور پھر ہم نے اس کو نہ استعمال کرتے ہوئے اس کا وہ استعمال کیا جو شریعت کی روشنی میں علماء نے بتائیے اس سے بڑا ثواب کیا ہوگا؟ ثواب کی نیت تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مال ہے ہی نہیں، ہمیں وہ جس کا ہے اس کے طرف سے صدقہ کر دیا، غریبوں کے کام آ. تو اس طریقے کی جو رقوم ہے، جو کبھی کبھی بہت بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں، خاص طور سے ہمارے کچھ ایسے حضرات کے پاس کہ جن کا بڑا سرکولیٹ ہے، پیسے کا بڑا روٹیشن ہے، تو بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں، تو علماء نے کہا ہے کہ ایسی رقموں کا غربا میں استعمال کیا جا سکتا ہے نا، ضرورت مند لوگوں کو ایسی رقمیں دی جا سکتی ہیں. بس پرہیز یہ کرنا چاہیے کہ مساجد کی تعمیر میں اور مصحف کی چھپائی میں یا اور کوئی اس طریقے کی جو باقاعدہ کوئی مصحف جیسی حدیث قرآن و حدیث ہے اس کے چھپنے میں یا مساجد کی تعمیر میں اس پیسے کو نہیں دینا چاہیے. دیگر امت کے کاموں میں، دیگر افراد کی مدد میں، اور اس پیسے سے غیر مسلموں کو بھی مدد کی جا سکتی ہے. کمزور جو غربا غیر مسلم غریب ہیں ہمارے
تعلقات میں ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے، ان کی بھی مدد کرنی ہوتی ہے، کیونکہ انسانی ہمدردی کا تو تقاضا ہے کہ ان کی بھی مدد کی جائے، بلکہ اسلام کی دعوت کا یہ تقاضا ہے کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے سامنے ایک ایسی چھوی پیش کی جائے اسلام کی کہ وہ اس سے متاثر ہوں، اس کے طرف مائل ہوں، ان کے دل اسلام کے عقیدے کی طرف جھکے۔ تو ان رقموں کا استعمال ہے۔ زکوٰۃ کس کو ادا کی جائے گی، ہے نا؟ زکوٰۃ کے لیے یہ ایک شرط ہے زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ میں یہ ہماری ثوابدید پر نہیں چھوڑا گیا ہے کہ آپ جس کو جی چاہے زکوٰۃ دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف طے کر دیے ہیں۔ جو بھی انسان اگر خود اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے حالات ہیں، یا اگر کوئی اسلامی نظام ہے یا کوئی اگر اجتماعی نظم ہو گیا ہے، یا اگر کوئی زکوٰۃ فنڈ، زکوٰۃ فاؤنڈیشن یا کوئی بیت المال جیسا کوئی تنظیم ہے اور ہم اس پر اعتماد کرتے ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ کوئی مرکزیت نہیں ہے، اور بعض وقت حضرات کہتے ہیں کہ صاحب آپ کسی پہ اعتماد نہیں کرتا آج آدمی، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی اتنی چیٹنگ ہوئی ہے ہمارے ساتھ، اتنی بےایمانی ہوئی ہے آج تک ہمارے ساتھ کہ آسانی سے کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال اگر اس طریقے کا کوئی نظم ہو جائے جو ہونا چاہیے، جس کا وجود زیادہ بہتر ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک اجتماعی نظام ہے، جیسے روزہ ایک اجتماعی نظام ہے، نماز ایک اجتماعی نظام ہے، حج ایک اجتماعی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی بھی اصل افادیت اس وقت ہے کہ جب زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہو، زکوٰۃ ایک اجتماعی انداز سے اکٹھی کی جائے، زکوٰۃ کے مستحقین کو ایک اجتماعی نظم کے ساتھ طے کیا جائے، زکوٰۃ ضائع نہ ہو، اور مستحقین تک ان کی ضرورتوں کے حساب سے زکوٰۃ کو منظم انداز سے پہنچائی جائے، تو زکوٰۃ کی افادیت دوہری ہو جائے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، یا ایسی کوئی معتبر چیز موجود نہیں ہے، یا صاحب زکوٰۃ جس کا مال ہے وہ اس پر اعتبار نہیں کر پا رہا ہے صحیح سے، اسلامی خلافت تو موجود ہے نہیں کوئی، تو ایسی صورت میں اس کو خود اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہنچانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے، صدقات کے تعلق سے، انہوں نے 2 چیزیں کہیں اپنی تقریر میں کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں تم سے ناجائز 1 روپیہ بھی نہ لوں۔ حکومت 1 روپیہ بھی ناجائز نہیں لے، جو شریعت نے مقرر کیا اتنا ہی لے، اور میرے اگر ہاتھ میں آ جائے بیت المال میں تو بغیر مستحق کے اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہو۔ تو اگر کوئی زکوٰۃ فنڈ ہے تو پھر اس کی یہ ذمہ داری ہے، شریعت کی اس پر یہ ذمہ داری ہے، اللہ کی اس کی جواب دہ ہے کہ 1 روپیہ ناحق اس کے فنڈ میں آئے نہیں، اور 1 روپیہ غلط مصرف میں اس کے فنڈ سے خرچ نہ ہو۔ اگر اس عزیمت کے ساتھ کوئی فنڈ ہمارے پاس ہے تو فبہا و نعمت، خوش آمدید۔ زکوٰۃ کن کو ادا کی جائے گی، اس کا بھی شریعت نے ہمیں مقرر کر دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات جو ہیں کہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، 7 مصرف قرآن نے بتائے ہیں، فقراء، مساکین، والعاملین علیہا، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 مصرف رکھے زکوٰۃ کے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جمع ہے، فقیر کی جمع فقراء، مسکین کی جمع مساکین، عامل کی جمع عاملین، ہے نا؟ تو ان 7 صنفوں میں سے 3 آدمی کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یعنی میری جتنی بھی زکوٰۃ ہے، اگر مجھے 21 روپے زکوٰۃ دینی ہے بفرض محال، اگر مجھے 21 درہم 21 روپے زکوٰۃ دینی ہے، تو مجھے ان 7 قسموں کے 3 شخص کو زکوٰۃ دوں گا، 1 روپے 1 روپے 21 روپے، اس طریقے سے تقسیم کروں گا، تب میری زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہوگی۔ لیکن دیگر علماء کا یہ قول ہے، اور ہمارے احناف کے علماء کا یہ قول ہے
کہ زکوٰۃ کو ان 7 نوعیتوں کے افراد میں سے کسی کو دینی ہے. ان میں سے جس کو بھی زکوٰۃ دیں گے فقراء کو دے دیں گے، ہے نا، کم ہے تو ایک ہی فقیر کو دے دیں گے، مسکین کو دے دیں گے، ہے نا، عامل کو دے دیں گے، ہے نا، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ زکوٰۃ کے مصرف بتائیں، ہے نا. جیسے میں کہوں صاحب آپ یہ پکا لو یا یہ پکا لو یا یہ پکا لو، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز پکائیں اور میں اس میں سے ہر چیز میں سے نوالا جب تک نہیں کھاؤں گا تو کھانا نہیں مانا جائے گا، ہے نا. تو یہ آپشنل ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان 7 صنفوں کے علاوہ اگر کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیا کیا ہے وہ؟ الفقراء، فقیر، تھوڑا سا اس پہ ہم گفتگو کریں گے. والمسکین، دوسرا مسکین ہے. تیسرا والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم، وہ کہ جن کی تالیف قلب مراد ہو. والعاملین، وہ کہ جو کارندے ہیں محکمہ زکوٰۃ کے، ہے نا. تیسرا اس کے بعد ہے کہ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرانے میں، جو غلامی کا نظام ہوا کرتا تھا پہلے، ہے نا. والغارمین، غارم کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو ادھار میں ڈوب جائے. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وابن السبیل، اور مسافر کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنفیں بتائیں. اب اگر آپ آیت پر تھوڑا سا غور کریں گے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا فقیر ہونا ضروری ہے، مستحق ہونا ضروری ہے نا. اگر ادھار بھی ہے لیکن مستحق اللہ کے راستے میں ہے، لیکن اگر فقیر ہے نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل والعاملین، کہ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. یہاں تک تو اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ انما الصدقات دیکھیے عربی میں کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، ان کے علاوہ اگر کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں. فقیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے فقیر اور مسکین کے ترجمے میں علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ کچھ حضرات جو فقیر کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، کچھ حضرات وہ مسکین کی کرتے ہیں، جو مسکین، اور جو کچھ حضرات مسکین کی کرتے ہیں وہ فقیر کی کرتے ہیں. یعنی الٹ پلٹ ہے. جو کچھ حضرات کہتے ہیں جو فقیر ہے وہ مسکین، اور جو کہتے ہیں جو مسکین ہے وہ فقیر ہے. کیا اس میں اصل میں ایک دوسرے سے زیادہ بدحال ہے. فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں، مسکین کا ویسے لغوی ترجمہ تو ہے بیچارہ، فقیر کا مطلب ہے محتاج، ضرورت مند، اور مسکین کا ترجمہ ہے بیچارہ. مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ روپیہ پیسہ تو ہو، کچھ ذریعہ آمدنی تو ہو، لیکن اس کی آمدنی، اس کی انکم، اس کے اخراجات کو، اس کے بنیادی اور ضروری اخراجات کو پورا نہیں کر سکتی ہو. ہر مہینے، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے وہ اپنے اخراجات کے لیے پریشان ہوتا ہو، ساری محنت و مزدوری کے باوجود بھی اس کا پورا نہیں ہو پاتا. اور بعض حضرات الٹا کہتے ہیں فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے، قرآن سے استدلالات ہیں. میں خیر مطلب اس مقام پر تو نہیں ہوں کہ اس میں سے کسی قول کو ترجیح دوں، لیکن میرے حساب سے فقیر زیادہ بدحال ہے مسکین سے. قرآن میں آیا حضرت خضر کے سلسلے میں جب آیت آئی مساکین یعملون فی البحر، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ اس کشتی میں بیٹھے جو مساکین کی تھی، مسکینوں کی تھی، جو سمندر میں اس کشتی سے کام کرتے تھے. تو کشتی کرائے پر چلاتے تھے لیکن ان کو اتنا پیسہ نہیں حاصل ہو پاتا تھا کہ جس سے وہ ان کا پورا پڑ جائے، تو قرآن نے ان کو مسکین کہا. فقیروں اور مسکینوں کے لیے زکوٰۃ، یعنی ان حضرات کے لیے بھی، ان حضرات کو بھی زکوٰۃ سے دیا جائے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نان شبینہ کے محتاج، کل کیا کھائیں، آج شام کو کیا کھائیں گے وہ بھی نہیں ہے. اور ان حضرات کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی کہ جن کی آمدنی ان کی بنیادی خرچوں کو پورا نہیں کرتی. یہاں ایک بڑا مزے کا لطیفہ ہے. اب فقہی مسئلہ کیا ہے وہ تو مفتی حضرات صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک لطیفہ کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ صاحب کچھ حضرات ایسے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، اخراجات نہیں ہے، بے روزگار ہے، لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس پلاٹ ہے، زمین ہے، ان کے گھر میں سب سامان ہے، فریج ہے، بائک ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ مفتی صاحب سے پوچھئے، لیکن میں بس ایک چھوٹا سا ایک نقطہ یہاں پیش کر دوں. اصل میں ہم تو چھوٹی سی 2-4 ہزار زکوٰۃ دیتے ہیں، ظاہر سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ ہم سے بھی بدحال کو دینا چاہیے. لیکن دیکھیے اصل میں زکوٰۃ یہ نہیں ہے
زکوٰۃ اصلاً غربت دور کرنے کا پروسیس ہے. ایک شخص بے روزگار ہو گیا، ایک شخص بدحال ہو گیا، تو ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے تم اپنے ضروریات زندگی، گھر کی بنیاد، گھر کے برتن بیچو، فریج بیچو، اپنے سر چھپانے کی جو چھوٹی سی جھوپڑی ہے وہ بیچو، چلنے کے لیے جو ایک ٹوٹی پھوٹی اسکوٹر ہے وہ بیچو، پھر جب فقیر ہو کر پٹیے پہ بھک منگے ہو جاؤ گے تب ہم تمہیں زکوٰۃ دیں گے. تو زکوٰۃ غریبی دور کرنے کا پروسیس ہے، نہ کہ لوگوں کو پہلے پٹیے پہ آنے کا ہم انتظار کریں گے، پھر جب وہ بھیک مانگنے کی کنڈیشن میں ہو جائیں گے تو پھر ہمارا زکوٰۃ فاؤنڈیشن ان کی مدد کرنے جائے گا. زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے. زکوٰۃ ایک بہت بڑا پروسیس ہے، اس لیے اللہ نے 7 قسموں کو 8 قسموں کو زکوٰۃ دینے کا کہا ہے. خالی یہ نہیں کہا کہ جو بالکل فقیر بھیک مانگنے کی کنڈیشن میں آ گئے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے. تو فقراء کے لیے بھی ہے اور مساکین کے لیے بھی ہے. والعاملین علیہا، اور ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا جو زکوٰۃ کا کام کرے. جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے جائیں گے، زکوٰۃ جمع کرنے جائیں گے، زکوٰۃ بانٹنے جائیں گے، زکوٰۃ کی وصولی میں، زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن میں جو گاڑیاں چلیں گی، جو اخراجات ہوں گے، جو اسٹیشنری یوز ہوگی، ہے نا، جو موبائل استعمال ہوں گے، تو زکوٰۃ، محکمہ زکوٰۃ کو، زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا جو اخراجات ہیں وہ بھی اس زکوٰۃ کی رقم میں سے ہو سکتے ہیں اسلام کی نقطہ نظر، قرآن کے بیان کے مطابق. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ حضرات کہ جن کے دلوں کو اللہ کی طرف تالیف قلب مراد ہو. بعض حضرات نے کہا کہ یہ مد منسوخ ہو گئی. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے اسلام کو معزز کر دیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے نا. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ اگر حالات حضرت عمر جیسے ہو جائیں کہ ہمیں ان غیر مسلموں کو پیسے نہیں دینا ہے کہ جو ایمان لانے ہیں، یہ وہ پے رقم ہے کہ جو ان کو دی جائے گی کہ جو ایمان لائے ہیں. وہ حضرات کے جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کی وجہ سے ان پر دقت آ رہی ہے، یا وہ حضرات کہ جو اس ڈر سے ایمان نہیں لا پا رہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے، ہماری برادریاں ہمیں نکال دیں گی اور ہمارا کام کیسے چلے گا. تو اس طریقے کے جو لوگ ہیں کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لا رہے ہیں، یا ایسے حضرات کہ جن کو اگر پیسہ دیا جائے یا ان کو پاس اگر ان پر اگر کچھ خرچ کیا جائے، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوئیں گے، یا ان کی اسلام سے جو دشمنی ہے یا جو اسلام کے خلاف جو ان کے جذبات ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو اذیت کم ہوگی. تو لیکن یہ مد اختلافی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض حضرات اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام سختی میں تھا اور اسلام کی دعوت کی شروعات چل رہی تھی. بعض حضرات نے کہا کہ یہ مت منسوخ ہو گئی. وفی الرقاب، اب دیکھیے یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرانے میں. اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے غلام جو ہوتا ہے وہ پیسے کا ملکیت اس کو نہیں دی جا سکتی، اس کو پیسے کی ملکیت نہیں دی جا سکتی. تو غلام آزاد کرانے کے لیے اگر کوئی شخص کرے کہ بھئی آپ پیسے جمع کرو زکوٰۃ میں سے، ہم غلام خرید کے آزاد کریں گے، ہے نا، تو غلاموں کو آزاد کرانے میں یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کروں کہ وہ غلام کے جو قدرتی طور پر غلام تھے غلامی کے نظام میں، ان کو آزاد کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زکوٰۃ کی رقم جو فرض زکوٰۃ صدقہ ہے اس میں سے ادا کرنے کو کہہ رہا ہے. تو وہ حضرات کے جو اللہ نے جنہیں آزاد پیدا کیا تھا اور ناحق و مظلوم حالت میں ظلم اور تعصب کی وجہ سے، سیاسی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے وہ ان کی آزادی چھین کر ان کو مظلوم قید خانوں میں ڈالا گیا ہے، بے قصور ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو آزاد کرانے میں، ان کے لیے رہائی کے سامان کرانے میں بھی اس رقم کا استعمال شاید کیا جانا چاہیے. مفتی حضرات اس بات کو بتا سکتے ہیں. والغارمین، ایسے لوگ کہ جن کا پیسہ ڈوب گیا ہو، جن کا ادھار میں ڈوب گیا ہے نا، ان کا سارا پیسہ ختم ہو جائے، ان کی زمین جائیداد مکان ہے نا سب بک جائے، اگر وہ ہے نا اس ادھار کو اگر وہ ادا کریں، ایسے لوگوں کے ادھار میں بھی زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسا آدمی جو ہے نا وہ قیدی اور غلام سے زیادہ بدتر کنڈیشن میں آ جاتا ہے نا. علماء نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ یہ ادھار کسی ناجائز کام کے لیے، کسی فالتو لہو و لعب کام کے لیے، کسی سودی ادھار میں نہ ہو، ہے نا. یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ناجائز تو ہو لیکن وہ اس توبہ کر چکا ہو، اور اب اگر ہم اس کی جان بچا لیں گے تو وہ سچی توبہ کر لی ہے، اب وہ کبھی حرام کام نہیں کرے گا، تو ہم اس طریقے سے اپنی زکوٰۃ سے ایک شخص کو حرام لین دین سے، حرام ادھار سے بچا لیں گے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں. اکثر علماء نے اس کو کہا ہے کہ حاجیوں کی مدد کرنے، ہے نا، لیکن یہ اللہ کی راہ کامن لفظ ہے نا. اللہ کی راہ سے مراد جہاد ہے. جب جہاد ہوتا تھا تو ایک سپاہی اپنے گھوڑے پر جاتا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ نے اس کو پیسے دے دیے، اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے تو آپ نے اس کو گھوڑا دلوا دیا. آج کل کے جدید حالات میں اس میں علماء نے بہت ساری تفصیلات لکھی ہیں. آج کل یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے.
ابھی اس پر جو ہے دو ٹوک کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن جو اجتماعی کام ہے اسلام کی دعوت کے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے، جو جہاد کے قائم مقام ہے اسلام کے، بہت سارے نشر و اشاعت کے کام ہے، دینی تعلیم کے کام ہے، دینی تنظیمیں ہیں، دینی تحریکیں ہیں، ان کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ فی سبیل اللہ کی مد کو ان تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اس میں اختلافات ہیں، کچھ تملیغ کے مسائل ہیں، کچھ اس میں باریک فقہی باتیں ہیں، تو ہمارے مفتی حضرات یا ہماری جو فقہ اکیڈمیاں ہیں وہ اس مسئلے پر زیادہ روشنی ڈال سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ بھی انہی مسئلوں میں سے ہے کہ جن کو آج کل جدید ضروریات، جدید بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ جن پر جو ہے اجتماعی تفقہ کی دوبارہ ضرورت ہے۔ وفی سبیل اللہ، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجاہدوں کو نہیں کہہ رہے، یار فقیر کو تبلیغ ضروری ہے، فقیر کے ہاتھ میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لیکن یہ فیس اللہ کی راہ میں، ظاہر سی بات ہے اگر آج کوئی بڑے پیمانے پر جہاد ہوگا تو ہوائی جہاز کے آپ اپنے پیسے سے کیسے دلائیں گے؟ بڑے بڑے کمپیوٹر سسٹم، راڈار سسٹم، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آلات کہاں سے آپ کس کو دیں گے کروڑوں کا سامان؟ یقیناً فی سبیل اللہ میں اس کو غور کرنا پڑے۔ وابن السبیل، اور اللہ کی حکمت دیکھیے کہ خالق کائنات کتنی انسان کی سائیکولوجی کو جانتا ہے کہ اللہ ابن سبیل مسافر کو، علماء نے کہا کہ یہ وہ مسافر ہیں کہ جو بھلے اپنے گھر پر مالدار ہوں لیکن کہیں پھنس گئے اور وہاں وہ ان کے پاس کچھ نہ رہا ہو، مال و اسباب چر گئے، پھنس گئے کہیں۔ آج دیکھیے کیا حالات ہو گئے، آج لاک ڈاؤن میں کیا حالات ہو گئے کہ شہر قاضی فتویٰ دے رہے ہیں کہ ان حضرات کو ان کے مقامات تک واپس بھیجنے کے اخراجات میں زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، یہ اللہ نے دی تھی ابن السبیل، ہے نا۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقررہ نظام ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور یہ حصے بھی فرض ہیں، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ان تمام مدوں میں زکوٰۃ کا استعمال ہونا چاہیے۔ جب کوئی بڑا فنڈ ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ ان میں سے کس شعبے میں کتنی ضرورت ہے، کس شعبے میں زیادہ ضرورت ہے، کس شعبے میں کم ضرورت ہے، پھر امام وقت یا مسلمانوں کا جو مجلس شورا ہوگی یا جو مشورے سے کام ہوگا وہ اس میں طے کرے گا کہ کہاں ہمیں کتنی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر ہم خود زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان صنفوں میں سے کسی صنف کو اپنی زکوٰۃ دیں، ضرورت کے مطابق دیکھیں۔ زیادہ رقم اللہ نے اگر دی ہے ہم کو اور ہماری زکوٰۃ بڑی مقدار میں ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی رقم ہر جگہ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق پہنچ جائے، ہے نا۔ دوسری بات ایک اور ہے، وقت پورا ہو رہا ہے، کہ ایک اور قرآن نے کہا کہ وہ بالقربہ، یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیں۔ ظاہر سی بات ہے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا استحقاق اور استحقاق کا نہیں ہونا زیادہ معلوم ہوتا ہے، غیروں کے حالات ہم نہیں کر سکتے، ہے نا۔ کہا کہ اگر تم رشتہ دار کو زکوٰۃ صدقہ دو گے تو دو ثواب ملیں گے، ایک صدقے کا ثواب ملے گا اور ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، رشتے کو جوڑنے کا ثواب ملے گا۔ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ تمام رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کوئی ناپاک پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ پاک پیسہ ہے۔ ہمارے پاس رہے گا تو ناپاک ہے، کیونکہ وہ دوسرے کا ہے، ہم نے رکھ لیا تو سخت حرام ہو جائے گا۔ آپ کو دے دیا تو آپ کے لیے اللہ نے بنایا ہے نا۔ اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا تصور نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب دیکھیے زکوٰۃ گندی چیز ہمیں دے دی، زکوٰۃ کا پیسہ بہت حلال پیسہ ہے، دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی برا مانتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہہ کر دیا جائے زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے نا۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے، ہے نا۔ اس سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کی قرآن میں بڑی وعید آئی ہے، کہا ہے کہ قیامت کے دن یہ سونا، یہ چاندی آگ کا چیکا بنا کر اس سے جلایا جائے گا، ہے نا۔ یہ قابل گرفت چیز ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔